نحمده ونصلي على رسوله الكريم فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلے درس میں ہم دیکھ رہے تھے کہ بیجا بحث اور کٹ حجتی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی جا رہی تھی کفار و مشرکین کی جانب سے، تو اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ ان لوگوں کو کن باتوں سے اختلاف تھا، توحید سے، رسالت سے اور موت کے بعد اٹھائے جانے سے. تو ہم نے 2 چیپٹرز دیکھ لیے. موت کے بعد اٹھائے جانے پر ان لوگوں نے کیسے اعتراضات کیا، پھر اللہ پاک نے اس کا کیسے جواب دیا، اور دوسرا بھی ہم نے دیکھا کہ رسالت کا انہوں نے کیسے انکار کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا کیسے جواب دیا اور کیا کیا دلیل کے ساتھ ان کو واضح کر دیا. اس کے بعد ان کے منہ بند ہو گئے. یہ 2 چیزیں ہم نے پڑھی تھی. اور تیسری جو بحث اور کٹ حجتی کرتے تھے کس بات میں، کہ اللہ کے ایک واحد ہونے میں. اچھا بہنوں، ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے توحید، یعنی جو پہلا معاملہ جو ان کا یہ تھا کہ توحید کا انکار، تو توحید جو سارے اختلافات کی اصل بنیاد تھی، تو اس کی شکل یہ تھی کہ مشرکین اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات اور اکثر صفات میں، یعنی پورے صفات و افعال میں نہیں بلکہ اکثر صفات و افعال میں ایک مانتے تھے. مشرکین کیا کرتے تھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی ذات اور اس کے اکثر صفات میں ایک مانتے تھے. جیسے صرف اللہ ہی خالق ہے، اس نے زمین و آسمان کے درمیان کی ساری چیزیں پیدا کی، وہی مالک ہے، اسی کے ہاتھ میں زمین و آسمان اور اس کی بیچ کی ساری چیزوں کی ملکیت ہے. وہی رزاق ہے جو انسان، حیوان، چوپائے، درندے، پرندے، غرض ہر زندہ چیز کو وہ روزی دیتا. اس بات کے اوپر ان کا عقیدہ تھا. اور یہ بھی عقیدہ تھا ان کا کہ آسمان و زمین کا سارا نظام اللہ پاک چلاتا ہے، اور چھوٹی بڑی ہر چیز حتیٰ کہ چیونٹی اور ذرے تک کے معاملات کا انتظام اللہ تعالیٰ کرتا ہے. اور ان کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا رب ہے. اسی نے سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت، چوپائے، جن، انس، فرشتے سب کو اپنا تابع فرمان کر کے رکھا ہے، اور سب کے ساتھ اسی کے سامنے جھکے ہوئے ہیں. اور وہ جسے چاہے پناہ دیتا ہے، جسے چاہے پکڑتا ہے. اور کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا، کوئی کسی کو پکڑ نہیں سکتا جب اللہ نہیں چاہے. پھر وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، وہی حکم چلاتا ہے. نہ کوئی اس کا حکم روک سکتا ہے، نہ ہی کوئی فیصلہ اس کا بدل سکتا ہے. یہ ساری باتیں مشرکین تسلیم کرتے تھے. مشرکین یہ ساری باتیں تسلیم کرتے تھے، لیکن ان کا شرک کہاں تھا؟ دیکھیے کہ وہ لوگ چند باتوں میں، جیسے کہاں پر دیکھیے کہاں پر آ کے ان کا شرک ہو رہا تھا. وہ کیا کرتے تھے کہ سب باتوں میں اللہ کو ایک مانتے، لیکن اس کے بعد یہ کہتے کہ اللہ نے اپنے بعض مقرب اور مقبول بندوں کو یا پیغمبروں کو، انبیاء کو، اولیاء کو، بزرگان دین کو، اچھے اور نیک لوگوں کو اس دنیا کے بعض کاموں میں کچھ تصرف کرنے کا اختیار دیا ہے. تصرف یعنی پھیر دینا، کچھ کا کچھ کر دینا، یعنی اختیار دے دیا اللہ تعالیٰ. بولتے تھے ان کو، کس کو؟ پھر دوبارہ دہرا رہی ہوں. دیکھیے مشرکین کا عقیدہ کیا تھا، کیوں ان کو مشرک کہا گیا، کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ جنگ کی اور کیوں مخالفتیں ہوئی. کیونکہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ بعض مقرب اور مقبول بندے، مثلا پیغمبر، انبیاء یا پھر اولیاء کرام، بزرگان دین، اچھے نیکوکار لوگ، اس دنیا کے بعض کاموں میں کچھ تصرف کا اختیار رکھتے ہیں. وہ اللہ کے دیے ہوئے اس اختیار کی بنا پر تصرف کرتے ہیں. مثلا مثال دوں تو اور واضح ہو جائے آپ کو، مثلا اولاد وہ دے سکتے ہیں. ان کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ لوگ اولاد دے سکتے ہیں، مصیبت دور کرتے ہیں، بیماری کو شفا دیتے ہیں، اور بعض دیگر ضرورتوں کو پوری کرتے ہیں. اور اللہ نے انہیں یہ اختیار اس لیے دیا ہے کہ وہ اللہ کے مقرب بندے ہیں اور اللہ کے نزدیک ان کا خاص مرتبہ مقام ہے. اور چونکہ اللہ نے ان کو یہ تصرف و اختیار دے رکھا ہے، اس لیے وہ بندوں کی ضرورتیں غیبی طریقے سے پورے کر دیتے ہیں. چنانچہ بعض مصیبتیں دور کر دیتے ہیں، بعض بلائیں ڈال دیتے ہیں، اور جس سے خوش ہو جاتے ہیں اسے اللہ کا مقرب بھی بنا دیتے ہیں یہ لوگ، اور اللہ سے اس کی سفارش بھی کر دیتے ہیں. نعوذ باللہ. اس قسم کا ان کا عقیدہ تھا. اس قسم کا ان کا عقیدہ تھا کہ وہ لوگ، یعنی نیک لوگ، مقرب بندے، پیغمبر، انبیاء، اولیاء، بزرگان دین یا پھر جو بھی نیکوکار لوگ ہیں،
یہ لوگ اللہ تعالیٰ جیسا اختیار رکھتا نا تو نعوذ باللہ یہ لوگ بھی اختیار رکھتے، اللہ تعالیٰ دے دیا ان کو بھی اختیار بولتے تھے نعوذ باللہ. اور کیا بولتے تھے کہ یہ اولاد بھی دے سکتے، مصیبت دور کر سکتے، بیماری کو شفا دے سکتے، ضرورتوں کو پورا کر دے سکتے. یعنی یہ بات اچھی طرح سے یاد رکھیے، کیونکہ آج سے 1500 سال پہلے 1400 سال پہلے جو جہالت ہوئی تھی آج بھی وہی جہالت ریپیٹ ہو رہی ہے. آج بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو انبیاء کو، پیغمبروں کو، اولیاء کرام کو، اللہ کے نیک بندوں کو یہ اختیارات والے سمجھتے ہیں. نعوذ باللہ. یہی شرک ہے. یہ شرک جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہ شرک ہوا تھا، آج بھی یہ شرک ہو رہا ہے. مشرکین نے اس زمانے میں مشرکین نے کیا کہا تھا، اپنے ان خیالات کی بنا پر ان انبیاء، اولیاء، بزرگان دین، نیک لوگوں کو اپنے اور اللہ کے درمیان وسیلہ بنا لیا تھا، اور ایسے ایسے اعمال ایجاد کر لیے تھے جن کے ذریعے ان لوگوں کا قرب اور ان کی رضامندی حاصل ہو سکے. کن کی؟ یہ جس کو بھی یہ لوگ بڑا مان لیتے تھے، یعنی اللہ کے تک پہنچانے کا جس کو وسیلہ بنا لیتے تھے. کس کو؟ انبیاء کو، اولیاء کو، بزرگان دین کو، نیک لوگوں کو. تو ان لوگوں کو وسیلہ بنا لیتے، اور ان لوگوں کا تقرب یعنی ان سے قریب ہونے کے لیے، وہ ان کو راضی کرنے کے لیے کیا کرتے تھے مشرکین؟ پہلے ان اعمال کو بجا لاتے تھے جو ان کو پسند ہے، جیسے عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر ان ہستیوں سے فریاد کرتے تھے. یعنی ایسے اعمال بجا لاتے تھے جس سے کہ ان کو خوش کیا جائے. لیکن یہ تمام باتیں بہنوں، ان کو وہ خوش ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں ان کو پتہ نہیں، کیونکہ نہ انبیاء موجود ہیں نہ اولیاء موجود ہیں جن کو یہ بڑے سمجھتے ہیں، اللہ کے پاس تقرب والے سمجھتے ہیں. یہ صرف ان کی خبروں پر جا کر یہ حرکتیں کرتے تھے، ورنہ تو ان کو تو وہ جو گزر چکے انبیاء ہیں یا اولیاء ہیں، بزرگان دین ہیں، جو بھی ہیں، جس کو بھی وسیلہ بنا رہے ہیں اللہ اور بندے کے درمیان، تو یہ ان کی صرف خیالات ہیں. آگے میں آپ کو آیتیں بتاؤں گی جس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صاف سوال کیا ان سے کہ کوئی دلیل ہے ان کے پاس اس چیز کی. اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کیونکہ یہ لوگ کلیئر جا کر پکارتے ہیں ان لوگوں کو، یعنی یہ وسیلہ جس کو بھی بناتے ہیں، انبیاء کو یا اولیاء کو جس کو بھی بناتے ہیں، تو ان کو جا کے پکارتے ہیں کہ ہماری ضرورت پوری کر دو، ہماری مصیبت ٹال دو، ہمارا خطرہ دور کر دو. آپ بعض ان کی قوالیوں میں یا پھر ان کے کوئی یعنی جو بھی یہ لوگ گاتے ہیں تو اس میں دیکھیے آپ وہ پورا منظر کشی ہوتی ہے ان باتوں کی. کہتے ہیں بگڑی بنانے والے ہماری بگڑی بنا دے. نعوذ باللہ. ایسے ایسے الفاظ سننے میں آتے ہیں کہ جو الفاظ، جو باتیں اللہ کو زیبا دیتی ہیں، یہ لوگ کیا کرتے ہیں، بندوں کو یہ چیزیں بندوں کے بھی سپرد کر دیں. سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ضرورت ہماری پوری کر سکتے ہیں، مصیبت ٹال سکتے ہیں، خطرے کو دور کر سکتے ہیں. اب رہا یہ سوال کہ وہ کیا اعمال تھے جنہیں مشرکین نے ان ہستیوں کی رضامندی اور تقرب کے لیے ایجاد کیا تھا. یہ جس کے بھی ساتھ شرک کرتے تھے نا، تو وہ ہستیاں جس کو جو ہے نا مشرکین اپنا معبود بنا بیٹھے تھے، تو ان کو خوش کرنے کے لیے وہ کیا کرتے تھے، وہ یہ اعمال تھے کہ انہوں نے ان انبیاء، اولیاء اور بزرگان دین کے نام سے بعض مخصوص جگہوں پر آستانے بنا کر وہاں ان کی اصلی یا خیالی تصویریں یا مورتیاں سجا کر رکھ دیے تھے. اور کہیں کہیں ایسا بھی ہوتا تھا کہ ان کے خیال میں بعض اولیاء کرام یا بزرگان دین کی خبریں مل گئیں تو مورتی تراشنے کے بجائے کیا کرتے تھے، انہی خبروں پر آستانے بنا دیتے، اور اس کے بعد یہ لوگ ان آستانوں پر جاتے اور مورتی یا خبروں کو چھو کر ان سے برکت حاصل کرتے. جیسے میں نے پچھلے بھی آپ کو بتایا تھا، لات، منات، عزا، یہ جو بت تھے ان کے، وہ کون تھے ان کے، یعنی کوئی بت کا نام، مطلب لات، عزا، منات، یہ جو بت تھے وہ بت کون تھے؟ پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا نا، یہ نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک لوگ تھے جس کے انہوں نے بت بنا لیے تھے. یعنی جس کو شکل یاد تھی ان کی، انہوں نے کیا کیا کہ اس کا بت بنایا اور وہاں پر ان کی مورتی بنا کر ان کی پوجا شروع کر دی. تو جیسے میں نے پچھلا تفصیل بتایا تھا نا کیسے شرک کی ایجاد ہوئی تھی، جو ہمارے عقیدے کے آڈیوز تھے اس میں میں نے آپ کو تفصیل سے بتایا تھا کہ کیسے شروعات ہوئی تھی شرک کی. تو بہرحال بہنوں، یہ اس زمانے میں مشرکین کرتے تھے یہ چیزیں، آج بھی وہ چیزیں جو دہرائی جا رہی ہیں. اللہم احفظنا ایمانا، اللہ ہمارے ایمان کو محفوظ رکھے اور ہمیں توفیق دے کہ ہمارے ان بہنوں بھائیوں کو ہم جہنم کی آگ سے بچا سکیں انشاءاللہ.
تو بہرحال یہ لوگ کیا کرتے تھے، ان ہستیوں کو خوش کرنے کے لیے ان کے آستانے بناتے یا پھر ان کے خبروں پر جا کر یا پھر ان کی مورتیاں بنا کر کیا کرتے تھے، اس کو برکت حاصل کرتے، اس کے گرد چکر لگاتے، جیسے ایگزیکٹلی جیسے طواف ہوتا ہے نا کعبے کے اطراف، تو نعوذ باللہ یہ بھی کیا کرتے ہیں، ان آستانوں پر جا کر ان خبروں کے اطراف میں چکر لگاتے ہیں۔ آج بھی دیکھ سکتی ہیں آپ، یہ اس زمانے میں ہوتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سخت مخالفت کی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جڑ سے مٹایا تھا، لیکن ایک 400-500 سال کے بعد پھر یہ چیزیں شروع ہو گئیں، اور الحمدللہ عرب دنیا میں نہیں ہوا، لیکن یہاں پر بہت زیادہ، انڈیا پاکستان میں تو بہت زیادہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قبروں کی طواف ہوتے ہیں یہاں پر، نعوذ باللہ۔ یہ لوگ کیوں کرتے ہیں طواف؟ ان کا یعنی ان کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خبر والے صاحب خوش ہو جائیں گے، نعوذ باللہ، اور ان کی حاجتوں کو پورا کریں گے۔ تو بہرحال وہ ان کے تعظیم کے طور پر ان کے سامنے کھڑے ہوتے، نظر و نیاز پیش کرتے، چڑھاوے چڑھاتے، اور ان طریقوں سے ان کی قربت، ان کا فضل چاہتے۔ نیز نظر و نیاز اور چڑھاوے کے طور پر یہ لوگ اپنی کوئی بھی چیز پیش کر دیتے تھے، کھیتی سے حاصل ہونے والا غلہ، کھانے پینے کی چیزیں، جانور، چوپائے، سونا چاندی، مال، اسباب، غرض جو بھی ہو سکتا تھا وہ نظر کر دیتا تھا شخص، کس کو؟ ان مورتیوں کو یا پھر ان قبروں کے پاس جا کر۔ تو کھیتی، غلے، کھانے پینے کی چیزیں، سونا چاندی، مال، اسباب چڑھانے کا طریقہ کیا تھا؟ وہ طریقہ یہ تھا کہ ان آستانوں پر کچھ مجاور اور درباری ہوا کرتے تھے اس زمانے میں بھی، مشرکین یہ چیزیں ان مجاوروں کو پیش کرتے اور وہ مجاور انہیں قبروں اور مورتیوں پر چڑھا دیتے تھے۔ عام طور پر ان کے بغیر براہ راست کوئی چیز نہیں چڑھائی جاتی، یعنی یہ لوگ جا کر خود سے نہیں چڑھاتے تھے، بلکہ کیا کرتے، ان مجاوروں کو دیتے، مجاور چڑھاتے، چڑھا کے کیا کرتے، کتنے بول کے چڑھاتے، یعنی وہ چڑھاتے، ایک چڑھائیں گے، 2 چڑھائیں گے، 4 چڑھائیں گے، اس کے بعد کیا کریں گے، جیسے جیسے خالی بھی کرنا پڑتا ہو نا وہاں سے، جو بھی مورتی کے پاس سے یا پھر کوئی خبر ہے، کوئی چیز ہے، تو وہاں سے خالی بھی کرنا پڑتا ہے نا ان کو، تو کیسے خالی کرتے ہیں یہ لوگ؟ اپنے گھر بھرتے ہیں ان چیزوں سے۔ کون؟ یہ مجاور جو بیٹھے ہیں خبروں کے پاس یا مورتیوں کے پاس۔ البتہ جانوروں اور چوپایوں کو چڑھانے کا طریقہ الگ تھا، وہ کیا کرتے تھے، اس کی بھی کئی شکلیں ہیں، کہ کبھی وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ ان کی اولیاء اکرام یا بزرگان دین کی رضامندی کے لیے وہ کیا کرتے تھے، جانور کو ان کے نام پر آزاد چھوڑ دیتے، وہ جہاں چاہتا چڑھتا، گھومتا پھرتا، کوئی سے کسی طرح کی تکلیف نہ پہنچاتا تھا اس جانور کو، بلکہ اس کو مقدس کہا جاتا، تقدس کی نظر سے اسے دیکھا جاتا تھا۔ اور کبھی ایسا بھی کرتے تھے کہ جانور کو ان ولیوں اور بزرگوں کے آستانے پر لے جا کر ذبح کرتے تھے۔ پہلی چیز یہ کرتے تھے کہ ان کے نام سے چھوڑ دیتے، دوسری چیز یہ کہ وہ آستانوں پر لے جا کر ذبح کرتے، یا پھر کبھی ایسا بھی کرتے، تیسری چیز کہ گھر ہی پر ذبح کرتے، لیکن اس پر اس ولی کا یا اس بزرگ کا یا اس نبی کا نام لے لیتے تھے، اس ذبح پر، اس ذبیحہ پر اس کا جس کا بھی ساتھ شرک کر رہے ہیں اس کا نام لے لیتے، نعوذ باللہ۔ ان کاموں کے علاوہ مشرکین کا ایک کام یہ بھی تھا کہ وہ سال میں 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ ولیوں اور بزرگوں کے آستانوں پر میلے لگاتے، ان کے لیے خاص تاریخوں میں ہر طرف سے لوگ اکٹھا ہوتے، اور اوپر کی جو حرکتیں میں نے بیان کی نا ابھی، جیسے مطلب ابھی تھوڑی دیر پہلے جو میں نے بیان کیا کہ آستانوں پر وہ جو چڑھاتے نا، کھیتی، سونا چاندی، غلے کی چیزیں، تمام چیزیں، تو یہ تمام چیزیں وہ لوگ کیا کرتے تھے، عرس کے دن آ کر وہ تمام چیزیں چڑھاتے تھے، سال میں 1 مرتبہ یا سال میں 2 مرتبہ آستانوں پر جمع ہوتے، اور قسم کی حرکتیں جیسے طواف کرتے، نظر و نیاز پیش کرتے، چڑھاوے چڑھاتے، جانور قربان کرتے۔ یہ سالانہ عرس یا میلہ 1 مرتبہ سال میں یا 2 مرتبہ ہوتا تھا، اور یہ لوگ کیا کرتے تھے، یہاں پر آ کر اپنی مقصد نیاز پوری کرتے اور اپنا مقصد حاصل کرنے کی امید رکھتے تھے، اور پھر یہ سارا کام مشرکین اس غرض سے کرتے تھے کہ ان اولیاء کرام بزرگان دین کا تقرب ان کو حاصل ہو جائے، اور ان کی خوشنودی حاصل کر کے انہیں اپنے اور اللہ کے درمیان وسیلہ بنا دیں، اور ان کا دامن پکڑ کر اللہ تک ہم پہنچ جائیں گے۔ یہ اللہ کو بھی مانتے تھے اس زمانے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو مشرکین تھے وہ اللہ کو بھی مانتے تھے، انہی کے بارے میں بات ہو رہی ہے، جتنی باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ پوری عکاسی جو سیرت میں آئی ہے، تو وہ پوری کی پوری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی ہے، تو آج بھی اسی طرح کا شرک ہو رہا ہے، نعوذ باللہ۔
تو بہرحال آگے انشاءاللہ نیکسٹ درس میں آپ کو میں پھر بتاؤں گی کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ان لوگوں کے بارے میں کیا فرمایا ہے، کیسے کیسے، یعنی یہ جتنی باتیں میں نے آپ کو بتائی نا، انشاءاللہ نیکسٹ درس میں آپ کو پورے دلائل بتاؤں گی کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ ان کے یہ حرکتیں ہیں. اب جتنی حرکتیں میں نے بیان کی نا مشرکین کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیسے کیسے وہ لوگ حرکتیں کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو روکتے تھے. تو وہ تمام باتیں انشاءاللہ ابھی جو میں نے بیان کی ہے اس کے دلائل انشاءاللہ میں نیکسٹ درس میں دوں گی، پورے قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ یہ لوگ یہ کیوں ایسی حرکتیں کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اس دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محنت کی تھی ان کی امتیوں کو بھی وہ توفیق نصیب کر دے اللہ کے، وہ کوششیں، وہ محنتیں جو ہمارے نبی نے کی تھی انشاءاللہ ہم بھی کریں. آمین یا رب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.